السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. الحمد للہ میزان کو بھر دیتا ہے، لیکن آپ کی زبان بھی نہیں بھرتی. دل بھر کے کہا کرے الحمد للہ. کہیں الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ. کتاب مناقب الانصار. باب اسلام سعد رضی اللہ عنہ. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کا واقعہ، اس کا بیان. سعد بن ابی وقاص کون تھے؟ کون جانتا ہے ان کو؟ کوئی خاص خصوصیت؟ اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ صحابہ کی کم از کم ایک خصوصیت ضرور یاد رکھیں کہ وہ کون تھے، کس چیز میں نمایاں تھے، ان کی کوئی خاص خوبی یا کوالٹی، تاکہ وہ ہم اپنے اندر بھی لانے کی کوشش کریں. پہلا تیر انہوں نے چلایا تھا. جی بالکل. سعد بن ابی وقاص جو ہیں، ان کا نام مالک تھا، مالک بن وہیب، اور وہیب بھی کہا جاتا ہے. شروع میں ہی مسلمان ہو گئے تھے، السابقون الاولون میں سے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی ہجرت کی تھی مدینہ کی طرف. یہ وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا تھا. بدر کے موقع پر بھی موجود تھے، سب غزوات میں شریک ہوئے، اور اہل شورا کے 6 افراد میں سے تھے. مستجاب الدعاء تھے، یعنی ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، اور اس میں مشہور تھے. تو تیر کے علاوہ یہ بات بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی. قریش کے ان گھڑ سواروں میں سے تھے جو مغازی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیا کرتے تھے، یعنی غزوہ کے موقع پر آپ کے ارد گرد ہوتے تھے. اللہ نے ان کے ہاتھ پر قادسیہ فتح کیا، اور یہ حضرت عمر کی طرف سے کوفہ کے امیر تھے. یہ ان کا مختصر سا تعارف ہے. ان کی فضیلت یہ ہے کہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سعد بن ابی وقاص جنت میں ہیں. اللہ کے محبوب بندوں میں سے تھے. عائشہ بنت سعد اپنے والد سے روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا، اے اللہ، کسی ایسے آدمی کو کھانے کی طرف لے آ جس سے تو محبت کرتا ہے اور وہ تجھ سے محبت کرتا ہے. تو اتنے میں سعد بن ابی وقاص آ گئے. ان کے بارے میں قرآن مجید کی 4 آیات نازل ہوئیں، جن میں سے ایک کہ جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کی والدہ نے قسم کھا لی تھی کہ میں اس وقت تک کھاؤں پیوں گی نہیں جب تک کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑ دیں. اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کی بات نہ مانو اور دنیا میں اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہو. دوسری بار یہ کہتے ہیں کہ کسی ایک غزوہ میں انہیں مال غنیمت میں ایک تلوار پسند آ گئی تھی. تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ تلوار میں رکھ لوں؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الانفال، کہ لوگ آپ سے غنائم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا کریں، کیا یہ ہمارا حق ہے؟ کیونکہ دور جاہلیت میں جس کے ہاتھ جو لگتا وہ اس کو لے لیتا تھا. اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر یہ بیمار ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عادت کو آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کافی مال متاع ہے، تو میری وارث صرف میری ایک بیٹی ہے، تو کیا خیال ہے کہ میں اپنے مال میں سے نصف کی وصیت کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں. پھر 1/3 کی. تو آپ خاموش ہو گئے. پہلے 2/3 کا پوچھا، پھر نصف کا پوچھا، پھر 1/3 کا پوچھا، تو پھر آپ نے اس کی اجازت دی. خاموشی اختیار کی، اس کا مطلب تھا کہ اجازت. تو اس کے بعد سے اسلام میں مال کے 1/3 کو اللہ کے راستے میں وقف کرنے کی یا وصیت کرنے کی اجازت ہے، یعنی وصیت کی بیسیکلی بات. اور چوتھی آیت اس طرح نازل ہوئی کہ کسی شخص نے ان کی ناک کی ہڈی پر اونٹ کی ہڈی مار دی تھی، جس سے ان کا ناک ٹوٹ گیا تھا.
اور یہ کہتے ہیں کہ اس پر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کی آیات نازل فرما دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ بھی تھا، یہ رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں، اور آپ اس پر فخر بھی کرتے تھے کہ کوئی ان جیسا ماموں مجھے اپنا دکھائے۔ ان ساری چیزوں کے باوجود جہاں جب موقع ہوتا آپ تربیت بھی فرماتے۔ ایک دفعہ یہ تشریف لائے اور آ کر عین دروازے کے بیچ میں کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہو۔ اجازت لینے کا حکم نظر ہی کی وجہ سے، یعنی کیوں اجازت لینے کا حکم ہے کہ کسی کے گھر میں جھانکو نہیں جب تک کہ تم سلام کر کے اس سے اجازت نہ لے لو۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور موقع پر انہوں نے لات اور عزا کی قسم کھا لی تو یہ بہت پریشان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ میں نیا اسلام میں داخل ہوا ہوں اور میری زبان سے ایسی بات نکل گئی ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ دور جاہلیت ہی جو باتیں خاندانی روایتی کسی خاص معاشرے کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں بغیر سوچے سمجھے ان کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طریقہ بتایا کہ تم 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ کہو اور اپنی بائیں جانب تتکارو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اور آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر بھولے سے ہماری زبان سے بھی کبھی کوئی ایسی بات نکل جائے جو ایمان یا اسلام کے نواقض میں سے ہو تو ایسی صورت میں انسان کو پھر فوراً لا الہ الا اللہ پڑھ لینا چاہیے۔ یعنی انسان ہے، زبان سے کوئی بھی بات نکل سکتی ہے، اور بعض اوقات شیطان انسان کو ایسے بہکا دیتا ہے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو اپنی غلطی کا احساس بہت جلدی ہوتا ہے اور پھر وہ فوراً توبہ استغفار کی طرف لپکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک مرتبہ یہ بھی کہا کہ تم تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پہ قربان، یعنی بہت محبت کرتے تھے ان سے۔ اور یہ احد کا دن تھا جس میں آپ نے ان کو ترکش سے تیر نکال کر دیے تاکہ وہ تیر اندازی کریں، یہ تیر اندازی میں ماہر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیمار ہوئے تو ان کی عیادت بھی کی، ان کو تعلیم بھی دی اور ان کے لیے دعا بھی کی۔ اور دعا اس وجہ سے کی کیونکہ ان کو بہت فکر تھی کہ میرے سب ساتھی تو واپس مدینہ چلے جائیں گے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مکہ میں ہی رہ کر فوت ہو جاؤں اور میری ہجرت ادھوری رہ جائے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ میرے ساتھیوں کو ہجرت پر استقلال عطا فرما اور ان کو ایڑیوں کے بل نہ پلٹانا، یعنی مکہ میں ان کو موت نہ آئے۔ لیکن آپ سعد بن خولہ کے بارے میں اظہار رنج و غم کرتے تھے کیونکہ ان کا انتقال مکہ میں ہی ہو گیا تھا۔ یعنی جن لوگوں نے ایک دفعہ ہجرت کی پھر وہ مکہ واپس آ کر نہیں رہے، حالانکہ مکہ کی اپنی ایک فضیلت ہے، لیکن چونکہ انہوں نے اللہ کی خاطر اس کو چھوڑ دیا اور مدینہ کو اپنا گھر بنایا تو پھر ان کی خواہش یہی تھی کہ ہماری ہجرت مکمل ہو اور ہماری زندگی کے بعد ہماری موت بھی وہی ہو۔ اللہ کی راہ میں پہلا تیر چلانے والے تھے اور بدر کی جنگ میں شریک ہوئے، اور احد کے دن انہوں نے جبرائیل اور میکائیل کو بھی دیکھا۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں سفید کپڑوں میں ملبوس آدمی دیکھے، وہ آپ کی طرف سے شدت سے جنگ کر رہے تھے، نہ میں نے ان کو اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا نہ اس کے بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا بھی انہوں نے دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مدینہ آنے کے بعد ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے رہے، فرمایا کہ کاش میرے ساتھیوں میں سے کوئی نیک شخص آج میرا پہرا دیتا۔ یعنی بہت خوف کے حالات تھے، اور مدینہ میں اکثر یہ خبریں عام ہو جاتی تھی کہ دشمن حملہ آور ہونے والا ہے، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی اور وہ نئے نئے اس جگہ پر آئے تھے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ابھی ہم اسی حال میں تھے کہ ہم نے ہتھیاروں کے آپس میں ٹکرانے کی آواز سنی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا سعد بن ابی وقاص۔ کہنے لگے آپ نے فرمایا کہ تم اس وقت کیسے آئے ہو؟ تو کہنے لگے کہ میرے دل میں آپ کے بارے میں ایک اندیشہ سا پیدا ہوا کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ ہو، تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی یہ بات اور وہ آپ کے پاس آ گئے۔ بہرحال آپ نے ان کے لیے دعا کی اور پھر آپ سو گئے، یعنی آپ کو اطمینان ہو گیا۔ سعد بن ابی وقاص نے احادیث بھی روایت کی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ مختلف طریقے سے ان کی کنٹریبیوشن ہے۔ حضرت عمر ان پہ بہت ٹرسٹ کرتے تھے، وہ ان کی شورا میں سے ایک فرد بھی تھے۔ یہ ایک دفعہ موضوع کے مسئلے کے بارے میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک بات بیان کی تو عبداللہ بن عمر
اپنے والد سے پوچھنے لگے کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر ساتھ کوئی بات کرے تو تم اس پر یقین کرنا، اس کے بارے میں کسی اور سے نہیں پوچھنا۔ حدیث کی روایت میں بھی ان کو بہت پختگی تھی اور دوسروں کو بعض اوقات نصیحت بھی کیا کرتے تھے، امر بالمعروف بھی کیا کرتے تھے، حدیث کو یاد بھی رکھتے، اس پر عمل بھی کرتے اور دوسروں سے مسائل بھی پوچھا کرتے تھے۔ انہوں نے خواتین سے بھی حدیث لی۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے خولہ بنت حکیم سلمیہ سے سنا، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس آدمی نے کسی جگہ پہنچ کر 3 دفعہ یہ دعا پڑھی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو واپسی تک یعنی گھر واپس آنے تک کوئی چیز اس کو نقصان نہ دے گی۔ تو کسی نئی جگہ پر آپ جائیں، نئے شہر میں جائیں، نئے لوگوں میں جائیں تو اس دعا کو پڑھ لیا کریں۔ ویسے تو یہ شام کے وقت پڑھی جانے والی دعاؤں میں سے بھی ہے۔ ان کی وفات جو ہے اس میں انہوں نے جو وصیت کی وہ یہی تھی کہ میری قبر لحد بنانا، اس پہ کچی اینٹیں لگانا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر بنائی گئی۔ یعنی مرنے کے بعد بھی کیا چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، یعنی آخری جو کام ہے۔ کیا ہم سب نے بھی اپنی کوئی ایسی وصیت لکھ کر رکھی ہے یا اپنے گھر والوں کو بتایا ہے، خاص طور پر اگر وہ سنت کی پیروی نہیں کرتے، کہ ہمارے مرنے پر کوئی ایسی رسمیں، ایسے طریقے اختیار نہ کیے جائیں جو سنت سے ٹکراتے ہوں، ہر طرح کی بدعت سے پرہیز کیا جائے؟ میرا خیال ہے کہ اپنے بارے میں بھی ہم میں سے ہر ایک کو فکر مند ہونا چاہیے، خصوصاً اس وقت جب کہ گھر والوں کو دین کا نہ پتہ ہو۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں تو ہم پھر بھی اسٹرگل کر کے کسی نہ کسی طرح دین پر قائم رہتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد پھر بعض اوقات لوگ دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، جیسے چاہے غسل دے، جیسے چاہے دفنائے، جو چاہے کرے۔ تو اس سلسلے میں میرا جینا میرا مرنا کتاب جو ہے میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گی کہ اس کے لیکچرز آپ سن لیں، کافی ڈیٹیل کے ساتھ اس میں ان تمام مسائل کو ڈسکس کیا گیا۔ تھوڑا 10 منٹ 15 منٹ بھی آپ سنیں گے تو آپ کو تفصیلی احکامات معلوم ہوں گے کہ موت کے وقت آس پاس کے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اور پھر غسل کیسے دینا چاہیے، اور دفنانے سے متعلق اور دفنانے کے بعد کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انما الاعمال بخواتیمہا، انسان کی زندگی میں جتنے بھی اچھے اچھے اعمال ہوں لیکن خاتمہ بالخیر کی دعا بھی کرنی چاہیے، اور پھر مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ جو معاملہ کیا جائے وہ عین سنت کے مطابق ہو۔ ان کا جنازہ ازواج مطہرات نے بھی پڑھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ مسجد میں موجود ہیں اور وہاں جنازہ ہو رہا ہے تو آپ جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی خصوصاً کسی کھلے میدان وغیرہ میں جنازے کی نیت سے خواتین نہ جائیں، لیکن اگر مسجد میں نماز ہو رہی ہے، نماز کے بعد جنازہ ہو رہا ہے تو آپ بیٹھے بھی نہ رہیں کہ نہیں عورتوں کو جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ نہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ازواج مطہرات نے یہ پیغام بھیجا کہ ان کا جنازہ مسجد سے لے کر گزرا جائے تاکہ وہ بھی نماز جنازہ ادا کریں، کیونکہ وہ خود تو نکل کے کہیں اور نہیں جانے والی تھی۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، ان کے حجروں کے آگے جنازہ روک دیا گیا اور انہوں نے جنازہ ادا کیا، پھر ان کو باب الجنائز سے نکالا گیا۔ اب ہوا یہ کہ لوگوں کو اس پر تھوڑی سی پریشانی ہوئی کہ یہ کیا ہوا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی خواتین نے اس طرح جنازہ پڑھا نہیں تھا الگ سے، تو اس پر انہیں یہ بات پہنچی کہ لوگوں نے ان پر عیب لگایا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ جنازوں کو مسجد میں داخل نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ کو یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا لوگوں نے اس کام کو معیوب سمجھنے میں جلدی کی۔ عموماً ہوتا یہی ہے کہ جب ہمیں کسی چیز کا خود علم نہیں ہوتا اور اگر کوئی اور کر رہا تو ہم کہتے کہ یہ غلط کر رہا ہے، حالانکہ وہ صحیح ہوتا ہے اور ہماری ججمنٹ غلط ہوتی ہے۔ تو بہرحال حضرت عائشہ نے کہا کہ لوگوں نے بہت جلدی، بہت ہیسٹی انہوں نے ججمنٹ دی ہے اور عیب لگایا ہے کہ ہم نے شاید کو غلط کام کیا ہے۔ انہوں نے ایسی بات کی جس کا انہیں علم نہیں، اور ہم پر جنازہ کے مسجد میں گزارنے کی وجہ سے عیب لگا رہے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بیضاء کا جنازہ مسجد کے اندر ہی پڑھا تھا، تو اس سے جواز نکلا کہ جنازہ مسجد کے اندر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے دین میں کتنی وسعت ہے، اسی لیے دنیا کے کسی بھی حصے میں لوگ رہتے ہوں وہ دین پر عمل کر سکتے ہیں۔ آج اگر آپ دیکھیے کہ ہمارے دین میں صرف یہ ریسٹرکشن ہوتی کہ جنازہ صرف اوپن میں پڑھا جائے، باہر پڑھا جائے اور اندر نہیں آپ پڑھ سکتے، تو خود سوچئے کہ یہاں جس طرح کے موسم ہوتے ہیں شدت کے، برف، بارش،
تو پھر تو شاید کئی کئی دن لوگ جنازے لے کے بیٹھے رہتے، دفن ہی نہ کر سکتے، جنازہ پڑھ ہی نہ سکتے. اور ایون اگر بارش نہ بھی ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں کہ کسی کولڈ ویدر میں آپ 15 منٹ بھی باہر کھڑے ہوں تو پھر آپ کا حال کیا ہوتا ہے. تو الحمدللہ اللہ نے ایسا دین ہمیں دیا جو دین فطرت ہے، جس میں بہت سی سہولتیں موجود ہیں کہ مسجد کے اندر بھی جنازہ ہو سکتا ہے. نمبر 2، خواتین بھی جنازہ پڑھ سکتی ہیں، خصوصاً اگر آپ حرم میں ہیں اور وہاں تو ہر نماز کے بعد جنازے ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت کسی کو بھی اپنی دعا سے محروم نہ کیا کریں. معلوم نہیں کس کی دعا میت کو فائدہ ہوگی. جس کے جنازے میں جتنے زیادہ لوگ شریک ہو اس کے لیے اتنا ہی فائدے کا باعث ہے. اور یہ بھی آپ سوچئے کہ اگر آپ لوگوں پر احسان کریں گے اور مرنے کے بعد، اور انجان لوگوں پر، یہ بھی تو کسی کے ساتھ احسان ہے کہ جس کو آپ جانتے نہیں اس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کے لیے کوئی دعا نہ کرے. تو ہمیشہ دوسروں کے لیے خیر ہی سوچیں، خیر ہی کی بات ذہن میں رکھیں. بہرحال انہوں نے کئی احادیث روایت کی جس میں قرآن کی تلاوت سے متعلق وہ جو مشہور حدیث ہے لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ سعد بن ابی وقاص کی ہے. پھر اسی طرح تیر اندازی سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں تیر اندازی لازمی کرنی چاہیے، یعنی خصوصاً لڑکوں کو ضرور سکھانا چاہیے نشانہ بازی، کیونکہ وہ بہترین ہے، اور یہ کہ وہ تمہاری بہترین مشغولیت میں سے ہے. یعنی ایسے کھیل جس کے اندر کچھ لرننگ ہو وہ فائدہ مند ہے، یعنی پھر وہ عبث اور بیکار اور لغو اور لہو کے کاموں میں نہیں آئیں گے بلکہ ایک عبادت ہی شمار ہوں گے. پھر اسی طرح فتنوں سے متعلق انہوں نے حدیث روایت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب فتنوں کا دور آئے گا، اس دور میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر، اور شاید یہ بھی فرمایا کہ لیٹنے والا بیٹھنے والے سے بہتر. یعنی جب فتنے ہوں آس پاس تو انسان کو اپنی موومنٹ کم کر دینی چاہیے، یا ایسی چیزوں میں حصہ نہیں لینا چاہیے جس میں اس کے ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو. ان سے متعلق حدیث ہے حدثني اسحاق اخبرنا ابو اسامة حدثنا هاشم قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت ابا اسحاق سعد بن ابي وقاص يقول ما اسلم احد الا في اليوم الذي اسلمت فيه ولقد مكثت 7 ايام واني لثلث الاسلام. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے اسحاق بن ابراہیم بن نصر ابو ابراہیم نے روایت بیان کی. وہ کہتے ہیں اخبرنا ابو اسامہ، ہمیں ابو اسامہ نے خبر دی. وہ کہتے ہیں ہم سے ہاشم بن ہاشم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے سعید ابن مسیب سے کہتے ہوئے سنا. وہ کہتے ہیں میں نے ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص سے سنا. آپ جانتے ہیں کہ سعید ابن مسیب کون ہے؟ شابش، تابعی ہیں. اور انہوں نے سعد بن ابی وقاص سے سنا. سعد بن ابی وقاص کی کنیت کیا؟ ابو اسحاق. ابھی میں نے بولی ہے، تو صرف آپ کی سماعت کا ٹیسٹ لینا چاہ رہی تھی کہ کتنے اٹینٹو ہیں. جی، ابو اسحاق. سمعت ابا اسحاق سعد بن ابی وقاص یقول ما اسلم احد، نہیں اسلام لایا کوئی بھی، الا مگر، فی الیوم الذی اسلمت، اس دن جب میں اسلام لایا، فیہ اس میں، یعنی جو کوئی اسلام لایا وہ اسی دن جس دن میں اسلام لایا. یہ انہوں نے اپنے علم کی روح سے یہ بات کہی ہے. اس سے پہلے حضرت علی، حضرت خدیجہ اور ابو بکر اسلام لا چکے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ سب ایک ہی دن میں اسلام لائے ہوں، اور صبح میں وہ حضرات یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ اور حضرت علی. حضرت علی آپ کے ساتھ رہتے تھے، ابو بکر کے ساتھ آپ روزانہ ملاقات کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ آپ کی اہلیہ تھی، اور پھر اس کے بعد یہ آپ کے ماموں تھے. تو جس وقت آپ غار حرا سے تشریف لاتے ہیں تو جو قریب ترین لوگ تھے وہ فوراً اسلام لے آئے، اور اس کے بعد دن کے آخری حصے میں سعد بن ابی وقاص بھی. وَلَقَدْ مَكَثْتُ 7 أَيَّامٍ وَإِنِّي لَثُلُثُ الْإِسْلَامِ، اور میں اسلام کے بعد 7 دن اس حال میں رہا. مکثت میں ٹھہرا رہا، 7 ایام 7 دن، وَإِنِّي لَثُلُثُ الْإِسْلَامِ اور میں کل مسلمانوں کا تیسرا حصہ تھا. ان کی مراد پھر یہی ہوگی کہ حضرت ابو بکر، علی اور حضرت سعد بن ابی وقاص یعنی تیسرے یہ تھے. انہوں نے حضرت خدیجہ کو اس میں کاؤنٹ نہیں کیا. تو میں بھی یعنی مرد حضرات کے اعتبار سے انہوں نے اپنے آپ کو 1/3 آف مسلمین کہا، یعنی اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی تعداد اتنی ہی تھی جس میں سے تیسرا حصہ یہ تھے. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات انسان کوئی کام کسی ایسے وقت میں کرتا ہے
جب اس کے کرنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں یا کوئی نہیں کر رہا ہوتا. ایسے وقت میں کوئی نیکی کا کام کرنا یا اس نیکی کو کرنا جسے کوئی اور نہ کر رہا ہو اور اس میں سبقت لے جانا، یہ بہت بڑی خوبی ہے اور اللہ کی بہت بڑی عنایت جس کو اللہ سبحانہ و تعالی عطا کرے. اور کبھی یہ نہ سوچا کریں اور تو کوئی بھی نہیں کر رہا، میں کیوں کروں، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز کو وہ دیکھتا ہے کہ اچھا آس پاس کوئی نہیں کر رہا، اچھا چلو میں بھی نہیں کرتا، اور کر رہے ہو تو دیکھا دیکھی میں بھی کر لوں گا. تو یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے، سبقت لے جانے کا ہونا چاہیے کہ اچھا کسی اور نے نہیں کیا، الحمدللہ میرے حصے میں آ گیا یہ کام، میں اس کو کر کے اس کی مثال قائم کروں گی کسی بھی نیکی کے کام. تو یہ سابقون الاولون میں سے ہیں. اور آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام میں سبقت کرنے والوں کا اجر جو ہے وہ کتنا بڑا ہے. سورۃ التوبہ آیت نمبر 100 میں آتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. اور مہاجرین و انصار میں سے سبقت کرنے والے سب سے پہلے لوگ اور وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے یعنی بعد میں آنے والے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. یعنی ایسے لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دور میں مہاجرین میں سے یا انصار میں سے یا بعد میں بھی جو سبقت کرنے والے ہیں وہ سب کامیاب ہیں. سورۃ الواقعہ آپ سب نے پڑھی ہوگی جس میں 3 گروہوں کا ذکر آتا ہے، دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے اور ایک سابقون. سابقون کے بارے میں آیت نمبر 10 سے 17 تک آتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون. اور جو پہل کرنے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں، وہ آگے بڑھنے والے ہیں، یہی لوگ مقرب ہیں جو نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے، پہلوں میں سے بہت اور پچھلوں میں سے کم. پچھلوں میں سے بھی ہیں لیکن کم ہیں. سونے اور جواہرات سے بنے ہوئے تختوں پر آرام کر رہے ہوں گے، ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے، ان پر چکر لگا رہے ہوں گے وہ لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رکھے جائیں گے، یعنی وہ بوڑھے نہیں ہوں گے، بڑے نہیں ہوں گے. دنیا کے سرونٹس تو عمر میں بڑے ہو جاتے ہیں لیکن وہ جوان ہی رہیں گے، یعنی ینگ ہی رہیں گے. تو اس آیت سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے اور صحیح حدیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے. آپ نے فرمایا فی کل قرن من امتی سابقون، میری امت کے ہر دور میں سابقون ہوں گے. لیکن ان کی پھر شرط کیا ہے، ان کی کوالٹی کیا ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ جائیں، ڈیلیز نہیں کریں، وقت پر کام کریں، جلدی کریں. جلدی سے مراد ہیسٹی نہیں، اس سے مراد ارلی برڈ. ہم اپنے تمام کاموں کو دیکھ کر اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، اپنے آپ کو آپ نمبر دے سکتے ہیں، پوائنٹس دے سکتے ہیں کہ آپ کس میں فال کریں گے. سب سے پہلی چیز جس کا قیامت کے دن سوال ہوگا وہ ہے نمازیں. ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ میں نماز کس وقت ادا کرتی ہوں. عمومی طور پر کبھی کبھار کی بات اور ہے، ایک ہے کبھی کبھار جلدی پڑھ لینا، ویسے ڈیلے ہی کرنا عادت ہے، ہیبیچول، اور کام کرتے رہنا ادھر کے ادھر کے اور نماز آخر میں جا کے، نہیں یہ کام جلدی ہے، یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا، وہ نماز آخر میں. کیا نماز ڈیلے کر کے، لیٹ کر کے، مؤخر کر کے، تاخیر کر کے پڑھنے والے سابقون السابقون میں شامل ہوں گے؟ اسی پر باقی کاموں کو دیکھ لیجئے، نیکی کے کاموں کو. جب بھی کسی نیکی کے کام کا آپ کو پتہ چلتا ہے، کوئی پروجیکٹ سامنے آتا ہے، کوئی خیر کی چیز پتہ چلتی، تو آپ اس کو کب کرتے؟ مثلا لیسن ہی یاد کرنے کی بات ہے، گھر جا کے اس کو پڑھنے، سبق یاد کرنے کی یا کچھ، تو ہماری پرائرٹی کیا ہوتی؟
تو دین کے معاملے میں جو ہماری پرائرٹیز ہے آج، قیامت کے دن اسی طرح کا معاملہ کیا جائے گا، اسی درجے پر ہی رکھا جائے گا انسان کو. سستی کس کی صفت ہے؟ نمازوں میں سستی کے ساتھ کون آتے تھے؟ منافقین. نماز ایک فریضہ ہے، اپنے باقی فرائض کو بھی دیکھیے، ان کو ادا کرنے میں، خواہ امانتیں لوٹانے کی بات ہو، خواہ اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کی بات ہو، کوئی بھی ذمہ داری ادا کرنے کی بات ہو، کیا ہم ڈیڈ لائنز کو میٹ کرتے ہیں یا ہر چیز میں تاخیر ہے، ڈیلے ہے. ایکسکیوزز تو ہر شخص بہت بنا سکتا ہے، اور پھر ہوتا ہی ہے نا کہ اپنی جان پہ لینا پڑتا ہے. کہیں کسی کی مخالفت سہنی پڑتی ہے، کسی کی باتیں، اور کبھی انسان کو اپنی نیند قربان کرنی پڑتی ہے، کبھی اپنا کھانا قربان کرنا، کبھی کوئی اپنی انجوائمنٹ، کبھی کچھ. تبھی انسان پھر اپنے فرائض کو صحیح وقت پہ ادا کر سکتا ہے نا. اگر آپ کو نیند پیاری اور آپ سورج نکلنے سے 15 منٹ پہلے اٹھ کے 2 ٹکرے مار رہے ہیں تو یہ نماز کیا نماز ہوئی پھر؟ اور پھر چھوڑ ہی دینا تو پھر سابقون والی بات تو نہ رہی نا. تو اللہ سے اس کی دعا بھی مانگے. آپ دیکھیے حضرت آسیہ نے دعا کی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. تو ان ابھی یہ کیا تھا؟ مقرب ہونے کی دعا. جنت تو ویسے ہی خوبصورت ہے، لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے ہمیشہ عندک. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ جنت میں میرا گھر بنا دے، کہا کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اپنے پاس تیرا قرب چاہیے. ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر اس چیز کی کتنی خواہش ہے کہ اللہ تیرا قرب چاہیے. وہ صرف تمناؤں سے تو قرب نہیں ملتا، وہ تو صرف پہلا سٹیپ ہے، اس کے بعد ایکشن چاہیے. ٹھیک ہے، چلیے کچھ کہنا چاہیں تو کہیں، ورنہ ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. جی کہیے. سازا بھی آپ نے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی بات کی نا، تو جیسے الہدا میں ہمارے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں، ان کی ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں، تو آپ یقین مانیے کہ بالکل آخری دن لوگ آ کے پوچھتے ہیں اچھا وہ کب تک ہے، میں کل لے کے آؤں گی اس میں ڈالنے کے لیے اپنا حصہ. تو ایسے ہم صرف اپنی سستی میں نیت ہوتی ہے ڈالنے کی، لیکن اینڈ تک جو ہے وہ ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے نا. یعنی آپ دیکھیے کہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ مسلمانوں کا یہی حال ہے، صرف یہاں کا نہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے فلاں جگہ اس ڈیٹ تک ایڈمیشنز ہو رہے ہیں، تعلیم القرآن میں ایڈمیشن ہو رہے ہیں. اب کیا ہوگا؟ اچھا ابھی اپلائی کر دیں گے کیا ہوا؟ اچھا ایک ہی بار جائیں گے، وہ جس دن کلاس ہے نا تو بس جلدی سے کلاس سے پہلے جا کے تو ہم رجسٹر کر لیں گے، انہوں نے کون سا ہمیں نکال دینا. لیکن آپ دیکھیے کہ اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے انتظامیہ پر کتنا لوڈ آ جاتا ہے، کتنی چیزیں خلل اندازی کا شکار ہو جاتی ہیں، ان کو صحیح توجہ نہیں دی جا سکتی. کتنے ہی انتظامات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم وقت پر نہیں کر سکتے. اسی طرح آپ دیکھیے کسی نے کسی پارٹی پہ بلایا، شادی پہ بلایا ہے، وہ آپ سے پوچھ رہا ہے بھی آنا یا نہیں آنا، ہم اس کے مطابق مہمانوں کا انتظام کریں. آخری دن بتائیں گے، وہ بیچارے کو مشکل میں ڈالے رکھیں گے، وہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پائے گا کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہر معاملے میں. اچھا کر ہی لیں گے نا. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا چیزیں ہمیں روکتی ہیں، کیا چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب ہونے سے روکتی ہیں. کوئی بتائے گا مجھے؟ دنیا، نفس، اور دیکھیے شیطان سب سے پہلے ہمیں روکتا ہے کسی بھی کام سے. ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، پہلے بھی بات ہو چکی ہے. نفس ہے آپ کا، یعنی آپ کے نفس کی خرابی ہے. ایک شیطان ہے، ایک نفس کی خرابی ہے. اور پریکٹیکلی سوچے کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو اللہ کے قریب جانے سے روکتی ہیں. لوگ، ماحول، ٹھیک ہے. تو وہ رکاوٹیں کون سی ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو اس طرف دوڑنے سے، بھاگنے سے، جو آپ کے راستے کے اندر رکاوٹیں ڈال دیتے، تو پھر آپ کی دوڑ سست ہو جاتی، آپ دوڑ ہی نہیں پاتے. استاذہ مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا، قبر کے مقابلے میں لحد کی کیا فضیلت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد بنائی گئی تھی اس وجہ سے.